نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ آئیے ہم سب مل کر پیارے آقا تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت کیا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ میرے پیارے عزیزوں، محبت کسے کہتے ہیں؟ آج تھوڑا سا خلاصہ محبت کے تعلق سے ہوگا۔ محبت ہے کیا چیز؟ محبت کیا مرتبہ رکھتی ہے؟ محبت کیسے کیا جاتا ہے؟ اور محبت میں فدا کیسے ہوا جاتا ہے؟ میرے پیارے عزیزوں، میرے پیارے اور آپ کے آقا اور مولا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اللہ نے محبت کیا، لوح قلم، جنت جہنم، زمین آسمان، فرشتے، جن انسان، حیوانات، چرند اور پرند، شمس و قمر اور ستارے، اللہ نے سب کچھ بنا دیا۔ اور جب اللہ نے محبت اپنے محبوب سے کیا تو کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اپنے محبوب کے آنے کی بشارت دیتا رہا۔ میرے پیارے عزیزوں، محبت تو اللہ نے جب کیا تو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ بنا دیا، قبلہ بنا دیا۔ میرے پیارے عزیزوں، جب اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کیا تو اشارہ تو میرے نبی کا تھا، چاند پر اشارہ آپ نے کیا، حکم رب نے دیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میرے پیارے عزیزوں، محبت کا تو یہی دستور ہے اور محبت کا یہی تو ثبوت ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے شان میں قرآن اتار دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں احمد، کہیں محمد، کہیں رسول، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ نے جو اپنے پیارے حبیب سے محبت کیا تو پوری کائنات کو سجا دیا۔ محبت کی دلیل یہی ہے کہ محبوب کے لیے اللہ نے سب کچھ کر دیا۔ لیکن میرے پیارے عزیزوں، میرے نبی اور آپ کے نبی محبت تو اپنی امت سے کیے، بہت زیادہ محبت آپ نے کیا، بہت زیادہ اپنی امت کے لیے آپ روئے۔ میرے پیارے عزیزوں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے زباں پر یہ بات سننے کو آیا تھا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ اور جب آخری وقت آپ کا گزر رہا تھا تو بھی آپ نے فرمایا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ اے میرے پیارے عزیزوں، اللہ تو بے شک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تو بے شک تمام کرتا اور دھرتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن میرے پیارے عزیزوں، مالک کونین جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، اللہ نے انہیں مالک کونین بنایا ہے۔ اور لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، یہ تو مالک کونین ہیں، پاس میں کچھ رکھتے نہیں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد کے جو پہاڑ ہیں یہ میرے آگے پیچھے سونے کے پہاڑ میں تبدیل ہو کر چلے، اور جنت
کے اندر زیادہ تر غریب جائیں گے، کیونکہ جو امیر ہوں گے انہیں تو حساب کتاب دینے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے نبی اور آپ کے نبی نے اپنی امت سے اتنی محبت کی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کو غریبی میں گزارا۔ میرے اور آپ کے نبی وہ ہیں کہ جب جنگ کے لیے کھدائی کرتے ہیں، جنگ خندق کی تیاری، تو آپ کے شکم مبارک پر پتھر بڑھا ہوا تھا۔ ہمارے اور آپ کے نبی تو وہ ہیں کہ جو کئی دن فاقے سے رہتے تھے تاکہ آگے چل کے ان کی امت زیادہ دولت کی لیے چاہت نہ کرے اور تمام دولتوں کے لیے اس کے پیچھے بھاگے نہ۔ میرے پیارے عزیزوں، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی فرما برداری ہی دلیل ہے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کے ہو جاؤ، نمازی ہو جاؤ، غازی ہو جاؤ، سخی ہو جاؤ، دیندار ہو جاؤ، متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، ظاہری اور باطنی مسلمان ہو جاؤ، زمین و آسمان کے اندر رہنے والے اسلام کے پہرے دار ہو جاؤ۔ اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے رہ گزر کے چلنے والے بن جاؤ، نبی کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ۔ اگر نبی سے محبت ہے تو قرآن پڑھو، اگر نبی سے عشق ہے تو اپنے چہرے پر سنتوں کو سجاؤ، اپنے سر پہ امامہ سجاؤ، 5 وقتہ نمازی بننے کی کوشش کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ رب نے جب محبت کی تو نبی کے لیے پورا جہاں سجا دیا، اور جب محبوب نے اپنی امت سے محبت کیا تو دن رات رو رو کے آنسو بہا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت تو ساری زندگی اپنی اس امت کے لیے تڑپتے رہے اور روتے رہے، ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے، لیکن ہائے افسوس کہ آج اس امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فاحشہ کاموں کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں، ٹک ٹاک پر، ویڈیو پر، تمام خرافاتوں پر۔ میرے پیارے عزیزوں، جس امت سے نبی نے اتنی محبت کی، آج اس امت کی جو بیٹیاں ہیں وہ جا کر غیروں سے نکاح کر رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا جا کر وہ گھوم رہی ہیں، ان کے گھر کے اندر تک جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ وہ شادیاں کر رہی ہیں۔ آج ہم نے اور آپ نے اپنے بچیوں کو جتنا چھوٹ دیا ہے، آنے والے وقت میں اس کا انجام دیکھنا کہ آج تو ایک مسلمان اگر کسی غیر لڑکی سے نکاح کر لے، شادی کر لے، تو لوگ کہتے ہیں کہ لو جہاد کر رہا ہے، لیکن آج کل خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ بڑے بڑے گھر کی بیٹیاں جو غیروں کے گھر پہ آ کے ساتھ پھیرے لے کر ان سے شادیاں کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کیا، لیکن سیرت مصطفیٰ، سیرت فاطمہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹیوں کو نہیں بتایا۔ اے میرے پیارے عزیزوں، ہر مسلمان ذمہ دار ہے، اگر ہمارے گھر کی ایک بیٹی یا ایک لڑکا اگر غیر ہو رہا ہے، اگر ایمان سے چلا جا رہا ہے، تو اس کا جواب ہر امت کے فرد کو، اللہ کے رسول کو دینا ہوگا، جو نائب رسول ہیں ان کو تو خاص کر دینا ہوگا۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اے تمام مسلمانوں، اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو اور نبی سے محبت کی دلیلیں بتاؤ، جنت اور جہنم کا تذکرہ کرو، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول بناؤ، نہیں تو آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اگر میری بات جھوٹی لگے تو آپ جاؤ دیکھ لو کتنے ویڈیو آ رہے ہیں، اگر آپ کو شک ہے تو میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج بہت ساری ہمارے قوم کی شہزادیاں ہیں، 2 بچوں کو چھوڑ کر ایک امام صاحب کی بیوی بھی ایک غیر کے ساتھ جا کے شادی کر لیتی ہے،
چھتوں پر بچیاں جاتی ہیں کوچنگ پڑھنے تو وہاں پر فوٹو کلک کرتی ہیں، غیر کے باہوں میں باہیں ڈال کر وہاں جھوم رہی ہیں۔ اے میرے پیارے عزیزوں، غیروں کی بائک پر بیٹھ کر وہ سیر کرنے جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن سیرت مصطفیٰ گھر تک لے کر نہیں آئے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک مرد دیندار ہوتا ہے تو دین دہلیز تک آتا ہے، اور جب ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو بدلو، اپنے گھر کے عورتوں کو، بیٹیوں کو دین کی باتیں بتاؤ، حق کی باتیں بتاؤ۔ آج گھروں کا تو ٹارگٹ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کی بہن بیٹیوں کے عزت کے ساتھ کھیل کر انہیں رسوا کر دیا جائے۔ اے میری قوم کی شہزادی، یہ میرا ایک طرف ہے، یہ میرا ایک درد ہے۔ نہ چھوڑو اتنا پیارا مذہب، نہ چھوڑو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن کو، نہ چھوڑو مصطفیٰ کے کلمے کو، توحید و رسالت کو نہ چھوڑو۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، اگر تمہیں رب کے ساتھ خوش ہونا ہے، اگر تمہیں رب کی فرما برداری کرنی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور مت جاؤ۔ الحمدللہ اسلام کے چمن میں، مسلمان کے گود میں اللہ نے ایک ایک نایاب، ایک ایک حسین، ایک ایک خوبصورت نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اے میری قوم کے شہزادوں اور شہزادیوں، تمہارے قوم کے اندر بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، غیروں کے باہوں میں جا کر مت جھومو، ان کے ساتھ مت گھلو ملو، ان کے ساتھ زیادہ رابطہ مت رکھو۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، اپنے عزت اور اپنے وقار، اپنے تقدس کا خیال رکھو۔ ارے تم کو تو اللہ کے محبوب نے عزت دیا ہے، تم کو تو محبوب کائنات نے وقار دیا ہے۔ یہی تو وہ رسول ہیں جب دنیا کے اندر آئے تھے عورتوں کو ستی کے نام پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ وہ رسول جب دنیا کے اندر آئے تھے تب عورتوں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو دیکھتے تھے، لڑکا ہے تو چھوڑتے تھے، لڑکی ہے تو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہی رسول تو دنیا میں جب آئے تو انہی کے سامنے فتنہ فساد ہو رہا تھا، عورتوں کو کوئی عزت دینے والا نہیں تھا، عورتوں کی کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں تھا۔ عورتوں کے حال کو جب لوگ دیکھتے تب اس وقت لوگوں کی روح کانپ جاتی تھی۔ لیکن اے میری قوم کی شہزادیوں اور تمام عالم کی بہنوں اور بیٹیوں، اگر تمہیں کسی نے عزت دیا ہے تو مدینے والے محمد نے دیا ہے، اگر تمہیں کسی نے وقار دیا ہے تو حسنین کے نانا نے دیا ہے، اگر تمہیں کسی نے مقام دیا ہے تو حسنین کریمین کے نانا نے دیا ہے۔ تمہارے قدموں کے نیچے جنت بھی اگر کسی نے بتایا ہے ماں بننے کے بعد تو امام حسنین کریمین کے نانا ہم سب کے آقا نے بتایا ہے۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، اللہ کے رسول نے تمہارا مقام اتنا بڑا کیا۔ اگر تم ماں ہو تو تمہارے قدم کے نیچے جنت، اگر تم بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت، اور اگر تم بھائی ہو تو بھائی کے لیے قوت اور طاقت اور شہرت، اور اگر تم کسی کی بیوی ہو تو اس کے لیے تم پردہ ہو۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، اتنا مرتبہ، اتنا مقام تو تمہیں اور کہیں نہیں ملے گا۔ مت بھولو محمد رسول اللہ کے احسانوں کو اور لوٹ آؤ اپنے قوم کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے رسول کی طرف۔ کفرستان سے نکلو، ایک حق کی طرف آؤ، ایک رب کی طرف آؤ، اور گناہوں سے بچو اور توبہ کرو۔ کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔